بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلباء، سبق نمبر 230 اور بات کریں گے باب حد القذف میں ہم قذف کے کنایات، ایسے الفاظ جو کنایہ الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے کسی پر زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ حد قذف کے مطالبے کے مستحقین کون کون ہیں۔ اگر کسی نے میت کے اوپر حد قذف لگا دی تو اس کا مطالبہ کون کرے گا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک مقذوف جس کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے وہ زندہ ہے، اس وقت تک کسی اور کو مطالبے کا حق نہیں ہے جب تک کہ وہ خود مطالبہ نہ کرے، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد کس کس کو مطالبے کا حق ہوگا۔ تو اس میں موٹا سا اصول ہوگا، وہ یہ کہ اس تہمت کی وجہ سے اس مقذوف کے رشتہ داروں میں سے جس کو عار محسوس ہوتی ہے اور عار دلائی جاتی ہے اور اس کے نسب کے اوپر کوئی قدغن آتی ہے، تو اس کو مطالبے کا حق ہے کہ اس فلاں بندے نے میرے فلاں وارث کے رشتہ دار جو فوت ہو چکا ہے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے، لہٰذا میں اس کے اوپر حد قذف جاری کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں، تو وہ پھر کر سکتا ہے۔ سارے رشتہ داروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ومن نفى نسب غيره وقال لست لأبيك فإنه يحد، وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة لأنه في الحقيقة قذف لأمه، لأن النسب إنما ينفى عن الزاني لا عن غيره۔ کسی شخص نے دوسرے کو نسب کی نفی کر دی ہے تو یہ کنایہ الفاظ ہیں زنا کی تہمت کے۔ اس طرح کہا کہ لست لأبیک، آپ اپنے باپ کے نہیں ہو، یہ بھی زنا کی تہمت ہے لیکن کنایہ الفاظ میں ہے۔ تو حقیقت میں یہ زنا کی تہمت کس پر ہے؟ اگر آپ غور کریں کہ آپ اپنے باپ کے نہیں ہو، اس کا مطلب ہے کہ جس عورت سے آپ پیدا ہوئے اس عورت نے زنا کیا ہے، تو یہ در حقیقت اس شخص کی ماں کے اوپر یہ تہمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ فإنه يحد، اس شخص کو حد لگائی جائے گی۔ وَإِذَا إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً، یہ اس وقت ہے کہ جب ماں اس کی آزاد ہو، یعنی اس کے اندر احسان والی ساری شرائط پائی جاتی ہوں جو پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کی، اور مسلمان بھی ہو اور پاک دامن بھی ہو، یہ شرط بھی یہاں پر ہونی چاہیے، جو کہ عبارت میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ پاک دامن بھی ہو، تو اس کے بعد پھر اس شخص کو حد لگائی جائے گی، کیونکہ لأنه فی الحقیقت قذف لأمه، حقیقت میں یہ ماں کے اوپر تہمت ہے۔ لأن النسب انما ينفى عن الزانی، اس لیے کہ نسب جو ہے وہ زانی سے ہی اس کی نفی کی جاتی ہے، کسی اور سے نہیں کی جاتی، تو لہٰذا یہ لست لأبیک کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تو مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے تمہاری عورت یعنی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو وہ آپ کا باپ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور شخص ہے جس سے آپ کا یہ نسب ثابت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لا عن غیری، نہ کہ غیر سے، یعنی غیر زانی سے یعنی ایسے شخص جس نے طب شبہ کر لی ہو یا کسی اور وجہ سے اس نے ہم بستری کر لی ہو، تو اس سے تو نسب ثابت ہوتا ہے، صرف زانی سے نسب کی نفی کی جاتی ہے۔ تو لست لأبیک کا مطلب یہ کہ یہ زانی ہی کی سے نسب کی نفی ہو رہی ہے۔ من قال لغيره في غضب لست بابن فلان لأبيه الذي يدعى له يحد، لو قال في غير غضب لا يحد، لأن عند الغضب يراد به حقيقته سبا له، في غيره يراد به المعاتبة بنفي مشابهته أباه في أسباب المروءة۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کو کہا ہے کہ لست بابن فلان، متعین کر دیا کہ یہ جو فلاں ہے آپ اس کے بیٹے نہیں ہو، یعنی اس کے باپ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس فلاں کے بیٹے نہیں ہو، تو اب اس لفظ کے کہنے کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ یہ شخص غصے میں تھا یا غصے میں نہیں تھا۔ اگر یہ بات اس نے غصے میں کیا لست بابن فلان، تو یہ غصے میں تو ظاہر ہے یہ گالی ہے نا، یہ ایک طرح کی اس کے اوپر اس کے باپ پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ لأبیہ الذی یدعى له، اس شخص کے بارے میں کہا جس شخص کے ساتھ اس لڑکے کو پکارا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو وہ شخص اس لڑکے کا باپ مشہور ہے، تو اس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ تو اس کے بیٹے نہیں ہو، تو غصے میں کہا ہے تو یحد، اس کو حد لگائی جائے گی، کیونکہ غصے میں تو یہ نسب کی ہی نفی ہو رہی ہے اور
عنایتاً یہ زنا کی تہمت ہے۔ اور اگر غصے میں نہیں کہا، عام حالت کے اندر کہا ہے، اس کے اندر یہ احتمال ہوتا ہے کہ المعاتبۃ بنفی مشابہتہ اباہ فی اسباب المروۃ، کہ اپنے باپ کے مشابہت کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس شخص کو خطاب کرنے کہ تیرے اندر جو ہے نا اپنے باپ جیسی صفات نہیں پائی جاتی، مثلا اخلاق، مروت، اس کے جو اسباب ہیں اس کے اندر آپ اپنے باپ کے مشابہ نہیں ہو، تو غیر غصے میں اس چیز کی نفی کی جاتی ہے، تو اس لیے اس صورت میں پھر اس کے اوپر حد نہیں لگائی جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ یعنی جدہ لم يحد لأنه صادق في كلامه ولو نسبه إلى جده لا يحد أيضا لأنه قد ينسب إليه مجازا۔ کسی نے دوسرے شخص کے دادا کی طرف اس کو منسوب کر کے کہا کہ لست بابن فلان، کہ آپ فلان کے بیٹے نہیں ہو، دادا کی طرف کہا ہے، تو اس صورت میں اس کو حد نہیں لگے گی، اس لیے کہ یہ اپنے کلام میں سچا ہے کہ وہ تو جس شخص کے بارے میں کہے کہ تم اس کے بیٹے نہیں ہو، تو یہ اس کا بیٹا تو نہیں ہے، حقیقت میں اس کا پوتا ہے، ابن الابن ہے، نہ کہ ابن ہے، تو اس نے جب کہا ہے کہ تم فلان کے بیٹے نہیں ہو تو یہ ٹھیک کہا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کو اس کے باپ کی طرف ہی منسوب کیا، دادا کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہو، یہ کہا جاتا ہو، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو مجازن دادا کی طرف نسبت کی جاتی ہے، دادا کو بھی باپ کہتے ہیں، بچے بھی اپنے دادا کو ابو کہہ دیتے ہیں، اور چونکہ اس کے والد کہتے ہیں تو وہ بھی پھر بچے بھی اس سے سیکھ جاتے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مجازن کبھی دادا کی طرف نسبت کر کے دادا کو بھی ابو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں کہا جاتا، تو اس لیے اگر دادا کی طرف اس کو منسوب کیا بھی جاتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، پھر بھی حد نہیں لگے گی، کیونکہ یہ شبہ ہے کہ مجازن نسبت کی جاتی ہے۔ وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ مُحْصَنَةٌ فطالب الابن بحده حد القاذف لأنه قذف محصنة بعد موتها ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه وهو الوالد والولد لأن العار يلتحق به لكن لمكان الجزئية فيكون القذف متنابلا له معا۔ عند الشافعي رحمه الله يثبت حق المطالبة لكل وارث لأن حد القذف يورث عنده على ما نبين، وعندنا ولاية المطالبة ليس بطريق الإرث بل لما ذكرناه، ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل، ويثبت لولد البنت كما يثبت لولد الابن خلاف لمحمد رحمه الله، ويثبت لولد الولد حال قيام الولد خلاف لزفر رحمه الله۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو یہ کہا ہے کہ اے زانیہ کے بیٹے، یبن الزانیہ، اور ماں اس کی جو ہے وہ اس کی ماں فوت ہو چکی ہے، اور فوت ہونے کے بعد اس کے اوپر تہمت لگائی، اور وہ پاک دامن تھی، جب فوت ہوئی ہے، فوت ہونے کے وقت وہ پاک دامن تھی، اور فوت ہونے کے بعد اس کی پاک دامنی کے اوپر مہر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ پاک دامنی کی حالت میں فوت ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب بیٹا جو ہے اگر حد کا مطالبہ کرتا ہے جا کر قاضی کے پاس کہ اس فلاں شخص نے میری مردہ ماں کے اوپر تہمت لگائی ہے، تو قاضی اس کو حد لگائے گا، حد القاذف، تہمت لگانے والے کو حد لگے گی، اس لیے کہ اس نے ایک محصنہ عورت، پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائی ہے اس کی موت کے بعد، کیونکہ موت کے بعد تو اس کا غیر محصنہ ہونا وہ تو ثابت نہیں ہو سکتا نا، تو لہٰذا وہ محصنہ تھی، صفت احسان اس کی پکی ہو چکی تھی، لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس بیٹے کے مطالبے سے اس قاذف کے اوپر تہمت۔ ولا يطالب بحد القذف للميت الا من يقع القدح في نسبه بقذفه۔ یہاں سے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر میت کے اوپر تہمت زنا کی لگائی جائے تو اس کی حد کا مطالبہ کون کر سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میت کے اوپر تہمت اگر لگائی ہے تو اس کی حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جس کے نسب کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے اس تہمت کی وجہ سے، یعنی تہمت لگانے والے نے تہمت لگائی، اس کی وجہ سے کسی یعنی ایک شخص پہ تہمت لگائی اور وہ مطلب میت ہے، تو اس کی تہمت کی وجہ سے دوسرے کے اوپر، دوسرے کے نسب کے اندر کوئی عیب اور قدغن لگ گئی ہے، تو اس کے لیے مطالبے کا حق ہے کہ وہ پھر تہمت لگانے والے سے کے اوپر حد قذف کو ثابت کرے۔ تو فرماتے ہیں وہ کون ہو سکتا ہے، وہ یا تو والد ہو سکتا ہے یا پھر بیٹا ہو سکتا ہے،
تو اگر کسی عورت کے اوپر تہمت لگائی ہے، مثلا یہاں پہ عورت کے اوپر تہمت لگائی ہے، تو اس عورت کا اگر یا تو بیٹے کے نسب کی نفی، گویا کہ نسب کے اندر عیب پیدا ہو گیا نا کہ ایک زانیہ کے بیٹا بن گیا یہ، اور یہ کہ اس لڑکی کا والد اس کو مطالبے کا حق حاصل ہے تہمت کے لگانے والے پہ ہاتھ جاری کروائے، کیونکہ والد کے زانی ہونے کا یعنی یہ شبہ ہو گیا کہ یہ جو اس کی اولاد ہے تو یہ زانیہ ہے، تو والد کے لیے بھی ایک عار کی بات ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ والد یا بیٹا یہی تہمت کی حد کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لأن العار یلتحق به، کیونکہ عار جو ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، اور اس کی وجہ لمکان جزئیت کی وجہ سے، بیٹا اور جو ہوتا ہے وہ باپ کا جز ہوتا ہے، باپ بیٹے کا جز ہوتا ہے، تو اس جزئیت کی وجہ سے عار اور جو ہے وہ عیب اور شرم وہ محسوس کرتے ہیں یہ۔ فیکون القذف متنابلا لہ مانن، پس یہ تہمت مانن ان کو بھی شامل ہوگی، یعنی اگر باپ کو تہمت لگائی تو بیٹے کو بھی تہمت شامل ہوگی، بیٹے کو لگائی تو باپ کو بھی شامل ہوگی۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ یثبت حق المطالبۃ لکل وارث، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر وارث کو مطالبے کا حق ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ حد قذف ان کے نزدیک، یعنی امام شافعی لیکن اس میں میراث جاری ہوتی ہے۔ حد قذف کے اندر اگر میت کے اوپر حد قذف ہے تو، یا میت کے زندگی میں اگر حد قذف نہیں لگی اور اس کے اوپر کسی نے تہمت لگائی ہے اور وہ میت یعنی وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے ورثاء کی طرف وہ حد قذف کا مطالبہ منتقل ہو جائے گا، اور وارثوں میں سے کوئی ایک وارث بھی حد قذف کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کو اگلے چند سطروں کے بعد اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اور احناف فرماتے ہیں کہ ولایت المطالبۃ لیس بطریق الارث، مطالبہ کی جو ولایت حاصل ہوتی ہے کہ حد قذف کا مطالبہ کرنا، یہ وراثت کے طور پر نہیں ہوتی احناف کے نزدیک، بلکہ اس وجہ سے ہوتی جو ہم نے ذکر کر دیا کہ جزئیت کی وجہ سے اگر کسی کے نسب کے اندر کوئی عیب واقع ہو رہا ہے اس تہمت سے، تو وہ رشتہ دار وہ مطالبہ کر سکتا ہے، بقیہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ولہذا سے پہلا ثمرہ، یعنی اس اختلاف کا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ یعنی احناف اور شوافی کے درمیان ہے، اس کا پہلا ثمرہ اور پہلی تفریح یہ ہے کہ لہذا یثبت عندنا للمحروم عن المیراث بالقتل، مطلب اسی وجہ سے ہمارے نزدیک، یعنی اس کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی، تو احناف کے نزدیک جو میراث سے محروم شخص ہے، یعنی اس نے اگر اپنے رشتہ دار کو قتل کیا، اب اس کی میراث اس نے نہیں حاصل کرنی، میراث اس کو نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی اس میت کے اوپر اگر کسی نے تہمت لگائی ہے نا، تو اس تہمت کی وجہ سے اگر اس محروم شخص کو، اس قاتل کے نسب کے اندر کوئی عیب آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو بھی حاصل ہے حق کہ وہ جا کر تہمت لگانے والے کے اوپر ہاتھ جاری کروائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ وراثت والا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ وراثت سے محروم ہے، یہ حد قذف کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری تفریح، وَيَثْبُتُ لِوَلَدِ الْبِنْتِ كَمَا يَثْبُتُ لِوَلَدِ الْإِبْنِ، کہ جس طریقے سے لڑکے کے لیے یعنی بیٹے کے بیٹے کے لیے یعنی پوتے کے لیے جس طریقے سے ثابت ہے حد قذف کا مطالبہ کرنا، تو اسی طریقے سے بیٹی کا جو بیٹا ہے یعنی نواسہ، تو نواسے کے لیے بھی اپنے نانا کے اوپر لگائی جانے والی تہمت کی حد کا مطالبہ کرنا درست ہے۔ تو حالانکہ نواسہ جو ہوتا ہے اس کو میراث تو نہیں ملتی، لیکن احناف کے نزدیک اس کو بھی حق حاصل ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس میں وراثت والا معاملہ وہ کرتے ہیں۔ خلاف علی محمد، اس میں امام محمد رحمۃ اللہ اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو نواسہ ہے اس کو مطالبے کا حق نہیں ہے۔ وَيَثْبُتُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ حَالَ قِيَامِ الْوَلَدِ، اور تیسری تفریح یہ ہے کہ پوتے کو بھی دادا کے اوپر لگائی جانے والی تہمت کی حد کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے، حالانکہ اگرچہ بیٹا موجود بھی ہو، یعنی میت کا بیٹا موجود ہو تو پھر بھی پوتا وہ اس حد کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن وراثت کے اندر ایسا تو نہیں ہوتا۔ وراثت میں تو اگر بیٹا موجود ہے تو پوتا محروم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وراثت والا اس میں معاملہ نہیں کیا جاتا۔ خلاف علی ظفر، اس میں امام ظفر اللہ اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تین تفریعات کے ساتھ احناف کا مسلک ثابت کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر وراثت والا معاملہ نہیں ہوگا، حد قذف کا مطالبہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے نسب کے اندر کوئی عیب واقع ہو جائے اس تہمت سے۔ تو یہ ہو گیا اس پورے مسئلے کا خلاصہ۔ تو اس سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، آگے انشاءاللہ ایک تفصیلی مسئلہ آ رہا ہے
اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ذکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔